हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस घड़ी के लिए, इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ। मेरे अजीज़ों, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ के साथ इस इबादत को शुरू करेंगे। हालेलुया। कदूस मेहरबान बाप आसमानी, हम तेरी पाक हजूरी में आए हैं ताकि हम तेरे कलाम के ज़रिया रहनुमाई हासिल करें। तेरा कलाम जो मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। खुदावंद मुझे, मेरे लोगों को, एक एक को, हमें से हर एक को जो तेरी हजूरी में है, बड़ी बरकत दे। तुझे इज़्ज़त और जलाल मिले। आज की इस इबादत का सारा जलाल तुझ खुदाई कद्दूस को देते हैं। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। अपने सरों को झुकाए हुए दुआ की हालत के अंदर प्रस्तश में आगे बढ़ते हैं और खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो जो अजीम बाप है। हालेलुया। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदा Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Shimbala kalabara duru 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 Shimbala la la.
پھر اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، کلام کے حصہ کی طرف بڑھنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے رحم اور تیرے ترس کے لیے، تیری قدرت کے لیے۔ ہاللیلویا خداوند، تو آج کی اس مبارک اور سندر گھڑی میں ہم سب کو بلیس کر۔ ہاللیلویا خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے پیار کے لیے۔ او خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ میں اپنی اہلیہ سے چاہوں گا کلام کے حصہ میں بڑھنے کے لیے دعا میں ہمیں لیڈ کریں۔ Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the ہاللویا Lord. ہاللویا خداوند باپ آسمان میں تیرا شکر کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے آج شام کے لیے۔ خداوند تو نے ایسے ممکن کیا کہ ہم اس بائبل اسٹڈی کو آج شروع کر سکیں۔ سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے۔ خداوند یہ سب کچھ تیری قدرت کے وسیلے سے ہوا ہے اور تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ ہم جتنے تیرے حضور میں ہیں خداوند، تو آج شام ہم سب کو لبریز کر، اپنے کلام کی قدرت سے سیر کر، تاکہ خداوند یسوع ہم اور زیادہ تیرے اندر گہرے میں جاتے جائیں۔ اس ساری خداوند انوائرمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں خداوند۔ جتنے لوگ ہم زوم پر اور خداوند فیس بک کے ذریعے سے تیرے حضور میں جمع ہیں، ہمیں ایک ایک کو بڑی برکت دے، سننے والے کان اور خداوند سمجھنے والا دل دے میرے خدا۔ ہماری سوچوں پہ تو اپنا قبضہ کر لے، تاکہ خدا جتنی دیر ہم تیرے حضور میں بیٹھیں خداوند، ہم یسوع باپ سچ مچ تیرے جلال کو حاصل کرنے والے بنے۔ بڑے ایمان کے ساتھ میں خداوند تیرے خادم بندہ کو تیرے تخت کے سامنے لاتی ہوں۔ تو آج شام اپنے بندہ کو چھو اور بلیس کر اپنے یسوع نام کے وسیلے سے خدا، اور تو اپنی مرضی کو آج پورا کر اپنے کلام کے وسیلے سے میرے خدا۔ آج تو اپنی مرضی کو ظاہر کر خدا، جو کچھ خداوند تیری مرضی ہے تیرا خادم بندہ وہ باتیں ہم تک پہنچائے میرے خدا، بلکہ تو آج اپنے کلام کو پورا کر خداوند۔ ہاللویا خداوند تیری انوائنٹنگ تیرے خادم بندہ پر چاہتی ہوں، تیری روح کی تحریک چاہتی ہوں خداوند۔ تیرا بندہ نہ بولے بلکہ تو اس میں سے ہو کر بات کر۔ تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، تیرا شکر کرتی ہوں تو ہمیں ایسے موقع بخشتا ہے ہم تیری قربت میں بیٹھ سکے، تیرے چرنوں میں بیٹھ سکے۔ یہ سب کچھ تیرے بڑے ہی پیارے یسوع مسیح نام سے مانگتی ہوں۔ Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. آمین آمین۔ سر کو اٹھاتے ہیں اسی یسوع کے قادر نام میں ایک بار پھر جو بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک بائبل اسٹڈی کو جو ہم سنڈے ایوننگ کو کرتے تھے اس کو ہم نے ٹیوزڈے کے لیے رکھا ہے کہ ہم جیسے بہت جگہوں پر تو یہ وینسڈے مارننگ ہے، وینسڈے مارننگ سمجھ لیں یا آپ اس کو ٹیوزڈے کی ایوننگ سمجھیں، جو بھی آپ کے ٹائم زون کے مطابق سوٹیبل ڈے ہے، ہم اسی کے اندر یہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیز تو ہم نے چند ہفتے پہلے مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا اور ہم اکثر آیات پر غور کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت معتبر کتاب ہے جس کو پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا مبارک حالی ہے۔ اس کتاب کا آغاز ہی مبارک حالی سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ مکاشفاتی باتوں کو جاننا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے تو ہم اپنے وقت کو پہچان نہیں سکتے۔ بالخصوص یہ کتاب ہم کو کلیکٹیولی طور پر مسیح کا بدن ہونے کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ خدا کی ایک مرضی وہ ہے جو ہمارے لیے شخصی طور پر ہے، جس کے اندر ہم جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن خدا کی ایک مرضی کلیکٹیولی طور پر اپنے بدن کے لیے ہے، جس کے ہم فردن عضو ہیں، اور وہ جب اعضاء ملتے ہیں تو ایک بدن بن جاتا ہے، اور اعضاء ہوتے ہوئے ہماری طرح طرح کی خدمتیں ہیں، لیکن ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہے، اور اس خدمت کو جاننا جو ایک بدن سے توقع کی جاتی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے بدن کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارا بدن مل کر پرفارم کر رہا ہے، لیکن انڈیویجولی طور پر بھی ہمارے اعضاء کے اپنے اپنے کام ہیں جن کو ہم غور کرتے ہیں، اور جب وہ پراپرلی نہیں کرتے تو ہم اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اس عضو کی فکر کرتے ہیں۔ خدا کا کلام بھی بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم نے ابتدائی کے اندر 2 اور 3 چیپٹر کے اندر ہم نے 7 کلیسیاؤں کے بارے میں سیکھا، 7 ستاروں کے بارے میں اور 7 چراغدانوں کے بارے میں سیکھا کہ یہ 7 چراغدان 7 کلیسیائیں ہیں، اور یہ 7 ستارے 7 کلیسیاؤں کے پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، یعنی جن کو پیغام دیا گیا۔
تو اس کے اندر ہم خدا کا جو رشتہ کلیسیا کے ساتھ ہے اس کو بڑے گہرے طور پر جان رہے ہیں کہ خداوند کس قدر اپنے بدن کے بارے میں جانتا ہے اور فکر مند ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے اور ہم کہاں پر ہیں۔ تو میرے عزیزو، کلیکٹیولی طور پر، اجتماعی طور پر باتوں کو جاننا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ کئی دفعہ کوئی ایک شخص اپنی پرفارمنس سے ایز اے پرسن سیٹسفائی ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بہت ٹھیک ہے، وہ کافی ہے، وہ اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بہت دفعہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جانیں کہ ہم سب نے مل کر کیا کرنا تھا اور کیا ہم کر پائیں کہ نہیں۔ کیونکہ جب کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو ان کو کلیکٹیولی طور پر اس کا آنسر دینا پڑتا ہے کہ ہم نے سب نے یہ مل کر کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس لیے ہمارا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مقابلہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم مقابلے کی فضا نہیں قائم کر سکتے، نہ کر رہے، کیونکہ بدن میں کوئی مقابلہ نہیں لگا ہوا، بلکہ ہر ایک عضو دوسرے عضو کو سپورٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، ایک عضو دوسرے عضو کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے تاکہ ہم مل کر کام کر سکیں۔ لیکن روحانی سینس میں یہ ہے کہ ہر ایک عضو کا جو تعلق ہے وہ سر کے ساتھ ہے، یعنی ہیڈ کے ساتھ ہے، جو یسوع مسیح خود ہے، کیونکہ وہ کلیسیا کا سر ہے۔ ہر ایک عضو کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس کے سر سے اس کو مل رہی ہے، اور تب جا کر یہ سارا ایک بدن ہے۔ اگر کوئی بھی سر سے جڑا ہوا نہیں رہتا، اپنے ہیڈ سے نہیں جڑتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کر کام کرنے میں غلطی کرے گا۔ آج ہم 5ویں کلیسیا جو کہ سردیس کی کلیسیا ہے اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں کہ اس کو خداوند نے کیسے انٹروڈیوس کروایا اپنا آپ۔ کیونکہ آلموسٹ ہر چرچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں خداوند نے اپنے آپ کو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا کہ میں کون ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے خداوند کی ڈیفرنٹ خدمتیں اور اسپیکٹس کو ہم ان چرچز کے شروع میں سیکھتے ہیں، پھر کلیسیا کے کام، پھر کلیسیا کی کمیاں، پھر غالب آنے کا طریقہ، پھر غالب آنے والوں کے لیے اجر، اور پھر ہر ایک کے اینڈ میں جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں سننے کی جو ہمارے اندر ایبلٹی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں، ہم کیسے سنتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ سارے کا سارا دار و مدار ہمارے سننے پر ہے۔ اگر ہم سنتے ٹھیک نہیں ہیں، اس کا مطلب ہم عمل ٹھیک نہیں کر سکتے، اور ہمارا سننا جو ہے وہ ہمارے عمل سے ہی جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے نہیں سنا۔ ڈائریکٹلی اس کا مطلب ہے کہ کسی کام کو کرنے کی تیاری کرنا۔ ہارکن کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی آرڈر کو لینا کہ اس کو پرفارم کیا جائے۔ جب بھی آپ ورڈ ہارکن بولیں گے، اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو سن کر فوراً اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ کو سپیس نہیں بیچ میں مل سکتی کہ آپ سنیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے، جیسے ایک فوجی کو آرڈر دیا جا رہا ہے فائر، تو اب اس کا مطلب ہے اس کے پاس سوچنے کا موقع نہیں ہے۔ وہ فائر کا مطلب ہے he is going to fire, that's it, end۔ تو اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ جب ہم دلہن کلیسیاں ہیں میرے عزیزو، اور فردن فردن اعضاء ہیں، جو کچھ بھی ہمیں کرنے کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگلے لمحے ہم وہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری سوچ انوالو نہیں ہو سکتی، ہمارا فیصلہ انوالو نہیں ہو سکتا کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ خدا نے کرنے کو بولا ہے۔ کچھ بھی کام جو خداوند بول رہا ہے کرنے کو، اس کو کیسے اگنور کیا جا سکے گا؟ کیونکہ وہ تو ہماری ذمہ داری بن گئی، ہمیں اس کو کرنا ہی کرنا ہے تاکہ ہم برکت پا سکیں۔ اب یہاں پر جب آتے ہیں سردیس کی کلیسیا میں، تو میں چاند ایک ورسز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کوشش کروں گا تھوڑا آہستہ پڑھ کے جاؤں تاکہ ہم جتنی بھی ورسز کو آج کور کر سکتے ہیں کریں۔ کوشش تو میری ہے کہ اگر ہم فلدلفیا کی کلیسیا کو بھی پڑھ لیں گے، لیکن جیسے بھی خدا کا روح میری رہنمائی کرتا ہے، میں اس نئے سیٹ اپ کے اندر جیسے بھی کمفرٹیبلٹی ہوگی ہم اس طرح چلیں گے آگے۔ میرے ساتھ بک آف ریولیشن کے اندر آئیے، مکاشفہ کی کتاب کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کتاب مقدس میں میرے عزیزو اس طرح لکھا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں
اور 7 ستارے ہیں, وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. یہ انٹروڈکشن ہے خداوند کا. کیا انٹروڈکشن ہے جی؟ وہ اپنے پاس 7 روحیں رکھتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ 7 روحیں سردیس کی کلیسیا کی مدد کر سکتی ہیں. سردیس کی کلیسیا کی حالت کیا ہے؟ حالت اس کی یہ ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی زندہ کہلائے, اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ایک زندگی بخش شخص جیسی ہو یا زندگی رکھنے والے شخص جیسی ہو, اور وہ مردہ ہو؟ کلام ایسا ہی کہتا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ. لیکن خداوند اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ میں خدا کی 7 روحیں ہیں جس کے پاس, اور 7 ستارے ہیں. یعنی کہ 7 ستارے تو 7 پیغمبر ہیں اس کے ہاتھ میں جن کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے. لیکن خداوند کی جو قدرت ہے میرے عزیزو, وہ ہے 7 روحیں. کون سی 7 روحیں؟ جن کا ذکر ہم کو یسایہ نبی کی کتاب کے 11ویں باب کے اندر ملتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھتے ہیں, ذرا میرے ساتھ نکالیے. یسایہ چیپٹر 11. جی, یسایہ چیپٹر 11 ورس 2. اور اس میں لکھا ہے, اور خداوند کی روح پر ٹھہرے گی, حکمت اور خرد کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح, معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. اور یہ 7 روحیں ہیں. 7 روحیں ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کے کام کرنے کی 7 خدمتیں ہیں جن کے ذریعے خدا سردیس کی کلیسیا کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے. یہ 7 طرح کی اسپرٹس جو ہیں, یا جو 7 طرح کی روح کی ایٹریبیوٹس جو ہیں, یہ سردیس کی کلیسیا کی مدد کر سکتی ہیں اس کو مردگی سے نکال کر زندگی میں لانے کے لیے. خدا نے اپنی قدرت کو اسے پیش کیا. خداوند نے ڈیسائیڈ کیا کہ سردیس کی کلیسیا کو مجھے اس مشکل سے نکالنے کے لیے, اس مردگی سے نکالنے کے لیے 7 روحوں کو پیش کرنا پڑے گا. یعنی کہ روح القدس کی قدرت کو, یعنی کہ روح القدس کے اندر ہم نے ترقی کرنی ہے, یعنی کہ ہمیں روح القدس کے اندر آگے بڑھنا ہے. اب یہ 7 روحیں کیا ہیں جن کو نیملی ہم نے پڑھا؟ اسپرٹ آف دا لارڈ یعنی خداوند کی روح. پھر ہم نے پڑھا اسپرٹ آف دا وزڈم یعنی کہ حکمت کی روح, اسپرٹ آف دا انڈرسٹینڈ یعنی کہ فہم کی روح, اسپرٹ آف دا کاؤنسل یعنی کہ مشورت کی روح, اسپرٹ آف دا مائٹ یعنی قدرت کی روح, اسپرٹ آف دا نالج علم کی روح, اینڈ اسپرٹ آف دا فیئر آف دا لارڈ خداوند کے خوف کی روح. تو اس کے اندر بہت سا ایریا کور ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اسپرٹ آف وزڈم یا اسپرٹ آف دا فیئر آف دا لارڈ, اٹ مینس اسٹرینتھ. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یہ قوت ہے. تو آپ کو کسی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے قوت چاہیے. یا تو آپ اپنی قوت سے کام کر لیں یا آپ خداوند کی قوت سے کام کر لیں. اور ایگزیکٹلی یہ روح القدس کے اندر ہے کہ روح القدس جب ہمارے پاس ہے تو ہم ان 7 طرح کی اسپرٹس کو کلیم کرتے ہیں اپنے لیے. جب ہم ترقی کرتے ہیں تو پھر ہم اس قدرت کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ خداوند روح القدس کے وسیلے ہمارے ساتھ ہے اب تک. اور یہ روح جو خدا نے ہمیں بخشی ہے, اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ ہمیں اس سچویشن سے نکال سکتی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. مکاشفہ کی کتاب کے اندر 3 باب کے اندر واپس آتے ہیں. اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے, جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر, کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی, اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر اور جاگ. اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا. یہاں پر خداوند سردیس کو 5 طرح کی احتیاط برتنے کو کہہ رہا ہے اس خط کے ذریعے. کون کون سی؟ جاگتا رہ.
नंबर 2, जो चीजें बाकी हैं उन्हें मजबूत कर। नंबर 3, कायम रह। फिर उसके बाद लिखा है तौबा कर। और फिर मेरे अजीजों, इस तरह हम इन 5 तरह की एहतियाती तदाबीर करके, 5 तरह के काम करके हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं, खुदावंद के अंदर कायम रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको दोबारा आपके साथ गिनूं। बी वॉचफुल यानी कि जागता रहे। स्ट्रेंथ यानी कि चीजों को मजबूत कर। नंबर 3, रिमेंबर, याद कर कि किस तरह तूने तालीम पाई थी। अपनी डॉक्ट्रिन के बारे में सोच, तुझे सिखाया क्या गया था। फिर उसके बाद होल्ड फास्ट, थामे रहे। और नंबर 5, तौबा कर। ये वो तरीका है, अगर कोई चर्च यानी कि कोई शख्स जो किसी चर्च का मेंबर है, तो अल्टीमेटली तो लोग ही मिलकर चर्च बनते हैं ना, अगर वो मुर्दगी की हालत में से निकलना चाहते हैं तो ये 5 तरह की काम जो है मेरे अजीजों, ये हमारे मददगार हो सकते हैं खुदा की रूह की बदौलत, जो हमने दूसरी और तीसरी आयत के अंदर पढ़े हैं। 5 चीजों को खुदावंद ने अलर्ट किया है और वार्न भी किया है। कहा है कि अगर तू जागता नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो सरदीस की कलीसिया है, ये दिन की जिंदगी नहीं जी रहे, ये रात की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि जो लोग रात को जी रहे हैं उन पर वो दिन फंदे की तरह आ पड़ेगा, उन पर वो दिन चोर की तरह आएगा। पतरस रसूल कहते हैं वो दिन चोर की तरह आने वाला है। यीशु मसीह ने बार बार कहा जिस तरह चोर आता है इस तरह मेरा आना होगा। लेकिन तसल्लीकियों की कलीसिया को पौलुस खात लिखते हुए कहते हैं कि हम जो दिन के फरजंद हैं ना, हम पर वो चोर की तरह नहीं आएगा। इसका मतलब है हम तो जाग रहे हैं। अगर हम जागते हैं, अगर हम कायम हैं, अगर हमने तौबा की है गुनाहों से और हम खुदावंद में कायम हैं, तो इसका मतलब है हम खुदा के प्रोग्राम और प्लान को समझते हैं। अगर हम चाहते हैं मेरे अजीजों, या कोई भी ईमानदार इस अखीर जमाना में चाहता, ये एक रेफॉर्मेशन चर्च है। ये वो चर्च है जहां से आगाज हुआ बहाली का, एक तरह से 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक सरदीस की कलीसिया का जमाना है। हम 16वीं सदी से 18वीं सदी तक जब पढ़ते हैं तो तारीखी एतबार से ये इस दौर है। इसके बाद रिवाइवल शुरू होता है, इसके बाद दोबारा से बहाली शुरू हो जाती है, और बहाली के लिए खुदा ने इस चर्च को यह कलाम दिया। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम के पास आते हैं तो हमें मालूम पड़ता है, अगर आज हम सोचते हैं या कोई भी ईमानदार ये सोचता है कि वो ठीक जगह पर खुदा का काम नहीं कर रहा, तो उसके एक एक काम के बारे में खुदा उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि वो किस स्टेज में है और उसको क्या करना चाहिए, और कौन सी चीज है जो उसको हेल्प कर सकती है खुदावंद की तरफ से। और खुदावंद अपनी मदद हमें मुहैया करता है, खुदावंद अपना फजल हमारे लिए जारी करता है। लेकिन चौथी आयत बड़ी दिलचस्प है। खुदावंद का कलाम कहता है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहां थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। तो मेरे अजीजों, हमको खुदा निजात के कपड़े पहनाता है। ईसाया कहते हैं वो उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। तो कई दफा हमारी जो वो सफेद पोशाक जो हमें इनाम में मिलती है, जैसे जब बाइबल कहती है लूका की इंजील में यीशु मसीह ने बताया, तमसील बताई एक शख्स की, उसके 2 बेटे थे। तो जब वो छोटा बेटा वापस आया तो उसको फिर नई पोशाक दी गई। फिर यीशु मसीह ने कहा जब बादशाही की बात कर रहे थे कि एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी की, तो जो बुलाए हुए थे वो इस लायक नहीं थे, तो फिर बादशाह ने कहा कि जाओ नाकों से घेर कर लोगों को ले आओ, मजबूर करके ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए। और वहां पर एक शख्स मिला जो शादी की पोशाक पहने हुए नहीं था, और लिखा है बादशाह ने कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर अंदर कैसे आ गया? तो लिखा उसका मुंह बंद हो गया। इसका मतलब है जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारी जो कवरिंग है, जो हमारी पोशाक है, ये आलूदा नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज पोशाक को आलूदा करती है? गुनाह और बदी।
اس کا مطلب ہے اگر ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے گناہ سے چپٹے رہتے ہیں تو ہماری وہ جو راست بازی کے کپڑے ہیں میرے عزیزو وہ گندے ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں نئے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کلام کہتا ہے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک کو آلودہ نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنے کپڑوں کی حفاظت کی ہے جو ان کو مفت نجات کے کپڑے پہنائے گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہے کہ ہمیں ایک بلاوے کے تحت بلائے گئے ہیں، اور لکھا ہے وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ تو خداوند کہتا ہے ان کو ایک ایسی پوشاک دی جائے گی، سفید پوشاک، اور یہ والی جو سفید پوشاک جس کا یہ ذکر مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ان کو ایک گفٹ کے طور پر دی جائے گی۔ ایک تو وہ پوشاک ہے جو نجات کی پوشاک ہے جس کو انہوں نے آلودہ نہیں کیا، جس کی انہوں نے حفاظت کی ہے، لیکن ایک وہ پوشاک ہے جو ان کو دی جائے گی، سفید پوشاک جسے وہ پہنے ہوئے سیر کریں گے، اور کلام کہتا ہے وہ اس لائق ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند کی حضوری کے اندر خداوند کے پاس جانے کے لیے اگر ہم یا کوئی ایماندار چاہتا ہے کہ اس کو سفید پوشاک پہنائی جائے جو راست بازی کی ہے، جو اسپیشل گارمنٹ ہے، جو ڈریس آف اتھارٹی ہے، جو رائل ڈریس ہے، وہ پہنایا جائے، تو پھر ضرور ہے کہ جب تک ہم زمین پر ہیں، چاہے وہ سردیس کی کلیسیا ہو یا وہ سیویئر چرچ کی کلیسیا ہو یا دنیا میں کسی بھی چرچ کی کلیسیا ہو، کسی بھی چرچ کے ایماندار ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوشاک آلودہ نہ ہونے دیں، تبھی وہ زندہ کہلائیں گے۔ ورنہ کلام کہتا ہے تو کہلاتا تو زندہ ہے مگر تو ہے مردہ۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ تو نے اپنی پوشاک کی آلودگی کا خیال نہیں کیا، تو نے ان کپڑوں کا خیال نہیں رکھا جو تجھے پہننے کو دیے گئے، تو نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مردگی کی زندگی جینا شروع کی۔ آپ کو معلوم ہے کون مار ڈالتا ہے روحانی طور پر؟ یاد رکھیں، گناہ مار ڈالتا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے آدم سے کہا جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا۔ تو جب بھی انسان گناہ میں جاتا ہے تو الٹیمیٹ ریزلٹ موت ہے، گناہ موت پیدا کرتا ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزو، جب کوئی کلیسیا کے اندر مردگی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی گناہ آیا، اور انہوں نے گناہ کو اوورکم نہیں کیا، اور وہ ایسے ہی چلتے رہے۔ کس بات پر چلتے رہے؟ کیونکہ ہم زندہ کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم زندہ کہلاتے ہیں۔ تو کیا جو کچھ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے وہی کافی ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈسیپشن ہے، اور سردیس کی کلیسیا کو اس کا حساب دینا پڑ گیا۔ ابتدا میں ہی خداوند نے کہا تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ۔ اس کا مطلب ہے مت خیال کریں کہ لوگ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ خوشامد کی باتیں کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگ خوشامد کے ذریعے ہمیں اٹھائے رکھتے ہیں، لیکن خدا اندر کی بات بتا رہا ہے۔ سردیس کو کہتا ہے تو اسی میں بڑا خوش ہے کہ تیری ریپو بڑی ہے۔ کیا ریپو ہے؟ ریپوٹیشن کیا تیری؟ زندہ ہوں، لیکن تو زندہ ہے ہی نہیں ہے، تو مردہ ہے۔ ہاں، تیرے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں ہونے دی ہے، وہ غالب آئے ہیں، لیکن سب نہیں۔ تیرے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پوشاک کو ناچیز جانا ہے، اس کی حقارت کی ہے۔ اور 5ویں آیت میں خدا کا کلام سکھاتا ہے جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ جو بھی غالب آئے، اب اس میں ہر مقدس شامل ہے، سردیس ہی نہیں، ہر مقدس جو بھی غالب آئے گا اس کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ اگر میرے عزیزو ہمیں اس پوشاک کا شوق نہیں، اگر ہمیں اس پوشاک کا انتظار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس جگہ تک پہنچنے میں ناکام رہیں گے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی کورنگ کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنی کورنگ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں کسی اور کی کورنگ نے کور کر رکھا ہے۔ ہمارے اپنے کپڑے اس لائق نہیں ہیں، ہماری اپنی راست بازی اس لائق نہیں ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں پہنچ سکیں۔ یہ خدا کا انتظام ہے ہمارے لیے کہ اس نے ہمارے لیے ایک پوشاک کا بندوبست کیا ہے، اس نے ہماری پوشاک کو ہمارے لیے تیار کیا ہے، اور وہ جانتا ہے بیسٹ ہمارے لیے کیا ہے۔ اور ویسے بھی جب ہم 1000 سالہ بادشاہت میں ہوں گے، خدا کے لوگ یا دلہن کلیسیا،
تو ان کو خاص قسم کی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. اس کا مطلب ہے ان کو خاص کام دیا جائے گا. تو ہر ایک کام کے لیے اس کی اتھارٹی ہوتی ہے, اس کی پوشاک اور اس کا لباس ہوتا ہے. میں نہیں جانتا وہ کیسا ہوگا, لیکن یہاں پر سفید پوشاک کا ذکر ہے, اور کلام کہتا ہے اور میں اس کا نام کتاب حیات میں سے ہرگز نہ کاٹوں گا, بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. یسوع مسیح نے پہلے بھی کہا کہ اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرو گے تو میں بھی اپنے باپ کے سامنے, اناجیل کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا میں بھی پھر اپنے باپ کے سامنے انکار کروں گا. اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے تو میں بھی اپنے باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا. اس کا مطلب ہے کئی دفعہ ایسی سٹیج زندگی میں آتی ہے جب ہم دوراہے پر ہوتے ہیں کہ اب ہم خداوند کے نام کا اقرار کریں یا انکار کریں. تو میرے عزیزو, کلام کہتا ہے جو غالب آئے گا, نمبر 1 اس کو سفید پوشاک دی جائے گی, اور نمبر 2 اس کا نام کتاب حیات سے نہیں کاٹا جائے گا. یاد رکھیں, آپ کو معلوم ہے جب بنی اسرائیل نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کو پوجنے لگے, خدا بڑا ناراض ہوا اور خدا ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا. موسیٰ بیچ میں کھڑا ہوا, اس نے کہا خداوند اگر تو ان کا گناہ معاف کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ میرا نام بھی کتاب حیات میں سے کاٹ ڈال. خداوند نے اس کو بتایا موسیٰ کو, میں تیرا نام کیوں کاٹوں, میں تو اسی کا نام کاٹوں گا جو میرا گناہ کرے گا. اس کا مطلب ہے جب کتاب حیات میں نام لکھا جاتا ہے تو پھر ایک چیز ہے جو اس نام کو واپس کاٹ سکتی ہے, اور وہ گناہ ہے. جب ہم گناہ میں سے نکل کر نجات پاتے ہیں اور پھر واپس گناہ میں جینا شروع کر دیتے ہیں, واپس سے گناہ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں, ہمارے اینڈ پر پوشاک آلودہ ہوئی ہے, خدا کے اینڈ پر نام کٹ گیا ہے. اور اگر کسی شخص کا نام کتاب حیات میں نہیں ملا, اس کا مطلب ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. اٹرنل جو ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کی ساری برکت میرے عزیزو اس کتاب حیات کے نام میں ہے, اور ہمیں اس نام کے اندر, اس کتاب کے اندر اپنے ناموں کو درج رکھوانا ہے. یہ مفت لکھے جاتے ہیں, یہ مفت لکھے جاتے ہیں کیونکہ نجات مفت ہے. جب میں اور آپ نجات پاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, ہمارے نام کتاب حیات پر لکھے جاتے ہیں. ہمارا ریکارڈ خدا کے پاس موجود ہے, ہر ایک ایماندار کا. لیکن جو کٹنے کا مرحلہ ہے وہ ایماندار کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کیا وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے نام کے بارے میں جانتا ہے کہ نہیں. بہت دفعہ ہم آسمانی باتوں کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہوتے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی چیز کو بھی آرگنائز نہیں کیا جا رہا, شاید ہم اپنی زندگی کے اندر ایک ایسے ڈسپلن کی زندگی جیتے ہیں جس کو آرگنائز نہیں کیا جاتا اور دن گزر جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں یا کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی کہ آسمان تو ہائیلی آرگنائز ہے. لمحہ لمحہ خدا ہماری خبر رکھتا ہے, لمحہ لمحہ ہمارے کاموں کو جانتا ہے, ہر ایک وقت کو, ہر ایک گھڑی کو, ہماری پوشاک کو, ہمارے داغوں کو, ہماری زندگی کو, ہمارے جینے کو, ہمارے مرنے کو, ایک ایک بات کا ریکارڈ آسمان پر موجود ہے. پھر کیسے ہم کیئرلیسلی زمین پر جی سکتے ہیں؟ پھر کس طرح ہم ان باتوں پر توجہ نہ کر کے, خدا کے معیار پر پورا نہ اتر کے سوچ سکتے ہیں کہ ہم جیتے رہیں گے؟ کلام کہتا ہے جو غالب آئے, غلبے کی زندگی جینا ضروری ہے. اگر ہم غلبے کی زندگی نہیں جیتے, یاد رکھیں, اور جو غلبے کی زندگی ہے وہ ایمان کی زندگی ہے. اگر ہم ایمان کی زندگی نہیں جیتے, ایمان کس بات کا؟ خدا کے بیٹے کا ایمان, خدا کے بیٹے پر ایمان. وہ کیا ایمان ہوتا ہے؟ اس کی بدولت میں جیت سکتا ہوں, اس کی وجہ سے میں جیت سکتا ہوں, اور اسی نے اپنی اسپرٹ ہمیں آفر کی. میرے پاس اسپرٹ ہے, میرے پاس میسنجرز ہیں, میں 7 ستارے رکھتا ہوں, میں خدا کی 7 روحیں رکھتا ہوں. اگر تم میرے پاس آؤ, میں تمہیں اس قابل بنا سکتا ہوں کہ تم جیتے رہو. اور کیسے جیتے رہو؟ غالب آنے تک جیتے رہو. کوئی شخص بھی جو ہار کر زمین سے جاتا ہے یا ہاری ہوئی زندگی جیتا ہے وہ اپرووڈ نہیں ہے. ہر ایک
कलीसिया को खुदावन ने कहा जो गालिब आए, जो गालिब आए। तो गलबा क्या होता है? हमारा ईमान हमें गलबा बख्शता है और हम दुनिया पर, दुनिया की ख्वाहिशों पर, जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आते हैं। अगर हम दुनिया पर और दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब नहीं आते, अगर हम जिस्म पर और जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब नहीं आते, बहुत बड़ा थ्रेट है। मैं समझता हूं मेरे अजीजों, मैं बहुत दफा इस बात को महसूस करता हूं, इतना बड़ा थ्रेट इब्लीस नहीं है हमारी निजात को, जितना बड़ा थ्रेट हमारा जिस्म और जिस्म की ख्वाहिशें हैं, और ये दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें हैं। याद रखें, कलाम कहता है न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा इस हवाले को पढ़ता हूँ, मेरे साथ 1 जॉन खोलिए। वही जॉन जिन्होंने अंजील लिखी है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 के अंदर आइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसकी 14वीं आयत में लिखा है, बल्कि मैं इसकी 12वीं आयत पढ़ के आता हूं। आए बच्चों में तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। आए बुजुर्गों में तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो इब्तिदा से है तुम उसे जान गए हो। आए जवानों में तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। आए लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बाप को जान गए हो। आए बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो इब्तिदा से तुम उसको जान गए हो। और आगे लिखते हैं रसूल, आए जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ये जवानों को कहा गया। और 15वीं आयत कहती है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। दुनिया में क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। ये दुनिया है और इसको मोहब्बत नहीं करनी। और लिखा है, हो प्रेज द लॉर्ड, दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। तो फिर खुदा की मर्जी क्या हुई? ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। क्योंकि कलाम कहता है, याकूब रसूल कहते हैं, जो दुनिया को दोस्त बनाता है वो खुदा को अपना दुश्मन बना लेता है। हम दुनिया के अंदर तो हैं, हम दुनिया में हैं मगर दुनिया के नहीं। हम जिस्म में हैं मगर जिस्म के कर्जदार तो नहीं, रसूल कहता है। हम जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं मगर जिस्म का कर्जा तो नहीं देना। और अगर हम दुनिया को खुदा के लोग होते हुए डील ना कर पाए और हम जिस्म को ना डील कर पाए, फिर किस तरह हम गलबे की जिंदगी जिएंगे? हमारा जो रोज का इम्तिहान है, जो हमारे रोजाना के फैसले हैं, वो हमें जिस्म और दुनिया के बारे में करने हैं। हम दुनिया को कैसे जीते हैं, हम दुनिया में कैसे जीते हैं, हम दुनिया की आदत को, दुनिया की प्रायोरिटीज को, दुनिया की चॉइसेस को, दुनिया के डिसीजंस को कैसे डील करते हैं? क्या हम भी उनकी तरह ही जीते हैं? क्या हम भी उनकी तरह रिजेम्बलेंस पैदा करना चाहते हैं? कलाम तो क्लियर कहता है, उनमें से निकल कर अलग रहो तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। ये तो नहीं रसूल कहता कि तुमने दुनिया से निकल ही जाना है, नहीं। खुदा ने हमें अपने लोग बनाया है। खुदा के लोग होते हुए मेरे अजीजों, हमें सर्टन लिमिट्स के अंदर रहना है ताकि हम गलबे की जिंदगी जी सकें। एक और हवाला मैं आपके साथ गलतियों के अंदर पढ़ना चाहता हूं। बेशक आपने ये बहुत दफा पढ़ा होगा, लेकिन जिस्म और उसकी ख्वाहिश के हवाले से है। फिर भी कलाम कहता है, दोहराई अच्छी है। गलतियों उसका 5वां बाब, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, 5वें बाब की 24वीं आयत में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत, जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत, इसका मतलब है जिस्म की भी कोई रगबतें हैं, जिस्म की भी कोई ख्वाहिशें हैं जो हम पर हमलावर है, उनको हमने क्या किया है? स्लीप पर खींच दिया है। और आगे कलाम कहता है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक
चलना भी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि मेरे पास रूहुल कुद्दस है और मैं जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आया हूँ, तो फिर रूह की हिदायत में चलना बड़ा ज़रूरी है। रूह की हिदायत का मतलब है रूह हमें डायरेक्शन देगा। खुदा का कलाम सच्चाई और रूह है, उसकी बातें रूह भी हैं और ज़िंदगी भी हैं। हमें खुदा के कलाम की डायरेक्शन में चलना होगा ताकि हम गालिब आ सकें और गलबे की ज़िंदगी जी सकें, जिसका सरदीस को कहा गया कि जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात में से हरगिज़ ना काटूंगा। और कलाम कहता है बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें एक वाज़ेह डायरेक्शन देता है और खुदा का कलाम बड़ी सफाई से हमको बताता है कि हम कैसे गालिब आ सकते हैं। खुदा ने हमारी गलबे का इंतज़ाम किया कि हम गालिब कैसे आएंगे, और फिर गालिब आने के बाद हमारे लिए इनाम रखा कि हमें कुछ मिलेगा, हमें एक मुकाम दिया जाएगा, हमें एक जगह दी जाएगी। और मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के लोग होते हुए उस पोशाक की फिक्र में नहीं है और इस फिक्र में नहीं है कि हम इस दौड़ को जीत के उस आराम में दाखिल हों, तो फिर ये सारा काम किस काम के लिए है? रसूल कहते हैं अगर कल को मार ही जाएंगे तो आओ हम भी खाएं पिएं। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है और खुदा ने हमको गलबे की जिंदगी जीने के लिए रखा है। और यूहन्ना रसूल अपने खत में कहते हैं वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई वो हमारा ईमान है। हमारा ईमान, खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा की मौजूदगी ईमान है और हर एक चर्च और हर एक ईमानदार को हमेशा महसूस करना चाहिए, और हर एक ईमानदार महसूस करता है और ये बात जानता है कि उसको बचाने वाला उसके साथ है। और यही हमारा ईमान है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं यतीम नहीं हूं। कलाम कहता है मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना हूंगा और ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। खुदावन का ये बहुत कीमती वादा है, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना हूंगा और ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। ना खुदा हमसे कभी दस्तबरदार होता है, ना हमसे दूर रहता है और ना ही वो हमें छोड़ता है। और अगर हम उसको महसूस करते हैं तो फिर हमें इस चैलेंज को लेना है कि मुझे जिस्म और उसकी ख्वाहिशों पर भी गलबा पाना है, मुझे दुनिया पर और दुनिया की ख्वाहिशों पर भी गलबा पाना है। ना मुझे दुनिया को कॉपी करना है और ना ही मुझे अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना है, क्योंकि जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पे खींच दिया है। और मेरे अजीज़ों, यही खुदा का कलाम है, जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और ये रूह का कलाम है, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, खुदा का कलाम रूह भी है और ज़िंदगी भी है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और चंद मिनट के लिए हम दुआ करेंगे इस कलाम के लिए। मेरी दुआ है खुदावंद आपको गलबे की ज़िंदगी बख्शे।